والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم. قابل قدر محب گرامی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب و دیگر سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک ایمان افروز پرمغز خطاب آپ نے سماعت فرمایا. مشکور ہوں میں آپ کا کہ مجھے سننے کے لیے بھی آپ تشریف فرمائیں. ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں دل کو بھی حاضر رکھو اور دماغ کو بھی حاضر رکھو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وجود تو ہمارا سامنے ہوتا ہے، انسان سامنے بیٹھا ہوتا ہے، جسم سامنے ہے، لیکن محفل ختم ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے بات ہوتی ہے، کیا کہا حضرت نے، وہ کچھ بتایا تھا نا حضرت نے. یہ کیوں سوال ہوتا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جسم تو حاضر ہوتا ہے، دماغ غیر حاضر ہوتا ہے. تو آپ دماغ کو بھی حاضر رکھیں، جسم کو بھی حاضر رکھیں. ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کے دل میں اتر جائے جس سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا فرمایا بے مقصد پیدا نہیں فرمایا. ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا. سب کو پیدا کرنے والا اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ. اب اللہ سے پوچھا جائے میرے کریم یہ ساری چیزیں کرتی کیا ہیں، تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی حمد بجا لاتی ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. یہ اور بات ہے کہ ہمارے کان ان تسبیحوں کو نہیں سنتے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی قوت سماعت عطا فرمائی تھی
کہ کنکریوں سے نکلنے والے ذکر کی آواز کو بھی حضور سن لیا کرتے تھے، بلکہ جس پر حضور کی نظر پڑ جاتی اللہ ان کو بھی ایسی سماعت عطا کر دیتا کہ وہ بھی کنکریوں سے نکلنے والی آواز کو سن لیا کرتے تھے۔ میرے آقا کی سماعت کا عالم تو یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور شکم مادر میں رہتے ہوئے لوہے محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور ہر چیز جہاں اللہ کا ذکر کرتی ہے وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتی ہے، فرما برداری بھی کرتی ہے۔ آج سائنس کے دور کے اندر، ٹیکنالوجی کے دور کے اندر انسان ریسرچ کرتا ہے، ریسرچ سینٹر قائم ہے، تحقیقی ادارے قائم ہیں کہ یہ چیز بنی تو کیوں، اس چیز کا فائدہ کیا ہے، اس چیز کا نقصان کیا ہے۔ آپ دیکھیں دواؤں کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے، کورونا کی ویکسین کے سلسلے میں کئی مہینوں تک، کئی عرصے تک لیبورٹری کے اندر اس کی ریسرچ ہوتی رہی۔ یہ ساری چیزیں ریسرچ کا دور چل رہا ہے، ہر چیز کے بارے میں آدمی تحقیق کرتا ہے کہ یہ چیز بنائی گئی تو کیوں، یہ چیز پیدا کی گئی تو کیوں، اس چیز کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ لیکن ایک انسان صرف نہیں سوچتا، تو بس یہی نہیں سوچتا کہ میرے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچا، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا کبھی سوچا آپ نے؟ نہ آپ نے سوچا نہ ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہمارے کریم نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ ساری مخلوق پیدا فرمائی، لیکن جب تاج کرامت دینا ہوا تو فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم کے سر پر ہم نے تاج کرامت سجایا۔ اس کی ساری مخلوق کے اندر اگر سب سے بہترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے، لیکن انسان ہی کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کو نہیں جانتا کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ اپنے مقصد کی بات، بلکہ سب چیزوں کے بارے میں، خاص طور پر دینی اور عبادت کی چیزوں کے اندر اسے نہیں معلوم۔ مثال کے طور پر نماز اللہ نے کیوں فرض فرمائی نہیں معلوم، روزہ اللہ نے کیوں فرض فرمایا نہیں معلوم، حج اللہ نے کیوں فرض فرمایا نہیں معلوم، زکوٰۃ اللہ نے کیوں فرض فرمائی نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم۔ آپ کہیں گے ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا ہمیں نہیں معلوم اللہ نے ہم پر فرض فرمائی؟ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ نماز اللہ نے فرض فرمائی، لیکن کیوں فرض فرمائی یہ نہیں معلوم۔ اگر یہ معلوم ہوتا تو نماز پڑھنے والا جھوٹ نہ بولتا، اگر یہ معلوم ہوتا تو نماز پڑھنے والا بھی رات کی تاریکی میں گناہ نہ کرتا، اگر یہ معلوم ہوتا تو نماز پڑھنے والا برائیوں کے دلدل میں نہ پھنستا، اگر یہ معلوم ہوتا تو نماز پڑھنے والا کسی کا مال غصب نہ کرتا، اگر یہ معلوم ہوتا تو نماز ادا کرنے والوں پر سے لوگوں کا بھروسہ نہ اٹھ جاتا الا ماشاءاللہ۔ لیکن ہمیں نہیں معلوم۔ ہم نے تو بعض نوجوانوں کو دیکھا ہے مسجد کی ٹوپی لگائے نماز ادا کی، اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، لیکن مسجد سے باہر نکلے اور کوئی خوبصورت لڑکی نکلی تو اس کو جھانکنا شروع کر دیا۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کو نہیں معلوم اللہ نے نماز کیوں فرض فرمائی ہے۔ مہینے بھر بھوکے پیاسے اور عمل زوجیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک بندہ بچا رہتا ہے کہ اللہ نے روزے فرض فرمائے، لیکن جہاں شوال کا چاند نظر آیا بے باک ہو گیا، روزے کا کوئی اثر اس کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ روزے کا مقصد نہیں معلوم۔ حج کر کے آ رہا ہے، جانے سے پہلے توبہ کر کے جاتا ہے،
آنے کے بعد اس کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی. نمازیں بھی چھٹ رہی ہیں, جھوٹ بھی زبان پر جاری ہے, اور پکچر بھی جاری ہے, ساری چیزیں. وجہ کیا ہے؟ حج کا مقصد نہیں معلوم, زکات کا مقصد نہیں معلوم. اسی طریقے سے اب سنیے جو بتانا چاہتا ہوں, اسی طریقے سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ مقصد نہیں معلوم, مقصد نہیں معلوم. اور جب یہ مقصد بھول گئے ہم ناکام ہو گئے. کھانے کا مقصد بھی اللہ نے رکھا ہے, پینے کا مقصد بھی اللہ نے رکھا ہے, سونے کا مقصد بھی اللہ نے رکھا ہے, چلنے کا مقصد بھی اللہ نے رکھا ہے, بیٹھنے کا مقصد بھی رکھا ہے, حد تو یہ ہے بات چیت کرنے کا مقصد بھی اللہ نے رکھا ہے, ہر چیز کا مقصد رکھا ہے. لیکن بندہ ہے کہ اللہ نے جو مقصد متعین فرمایا اس مقصد کو وہ اپنی نگاہوں سے اوجھل کیے بیٹھا ہے, بھول گیا وہ مقصد. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں اللہ عز و جل نے رسولوں کو کیوں بھیجا. ہر وہ انسان پیدا کیے گئے, خاص رسولوں کو بھیجنے کی وجہ کیا انسانوں میں سے؟ تو میرے کریم نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی بات مانی جائے, رسول کی اطاعت کی جائے, رسول کی فرما برداری کی جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں جو ارشاد فرماتے اسے سنیے, لیکن اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میری بات مانے, باپ چاہتا ہے میرا بیٹا میری بات مانے, استاد چاہتا ہے شاگرد میری بات مانے, پیر چاہتا ہے میری بات مانے. اور اگر بیٹا ماں کی بات نہیں مانتا تو ماں جلال میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں نے تجھے پالا, میں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا, 2 سال تک تجھے دودھ پلایا, تجھے بڑا کیا, تیری نجاستوں کو صاف کیا, تیرے لیے رات کی نیندیں میں نے قربان کی, پھر بھی میرا بیٹا تو میری بات نہیں مان رہا ہے. ماں کی بات نہ ماننے پر ماں اپنے احسان یاد دلاتی ہے, اور یقیناً ماں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ماں کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا. وہ عرض کرتے ہیں اس کے بعد؟ پھر حضور نے فرمایا تیری ماں کا. پھر وہ عرض کرتے ہیں اس کے بعد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا. پھر جب چوتھی بار پوچھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے باپ کا. ماں کے حق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس کا حق تمہارے اوپر ہے. اللہ اکبر. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اگر کوئی شخص ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے, ماں باپ کے سامنے اف بھی کرتا ہے, اس کی زندگی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں, برباد ہو جاتی ہیں. فرمایا گیا ایک نیک بندہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, اس کا پورا دفتر نیکیوں سے بھرا ہوگا, لیکن جب میزان پر اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور نیکیوں کا دفتر جب میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور گناہ کا دفتر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا, تو نیکیاں زیادہ ہونے کی بنیاد پر اس کی بخشش ہو جانے والی ہوگی کہ اچانک گناہ کے پلڑے کے اندر ایک کاغذ کا پرچہ آ کر کے گرے گا جس کی وجہ سے نیکیاں کم ہو جائیں گی, گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. رب فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو. وہ بندہ پریشان ہو کر عرض کرے گا مولا اس پرچے میں کیا ہے؟ تو بتایا جائے گا زندگی میں ایک مرتبہ تو نے اپنے ماں باپ کے سامنے جو اف کہا تھا نا, یہ اف کہنا اتنا بڑا گناہ کہ تیری زندگی کی ساری نیکیاں ختم. آپ ذرا سوچو, ماں باپ کا اتنا مرتبہ, ماں اپنی اطاعت کی فکر کرتی ہے, باپ اپنی اطاعت کی فکر کرتا ہے, بیٹے سے کہتا ہے میری بات مانو, اور اگر کوئی مان لے, غور سے سنیے گا,
ماننے والوں نے جب ماں کی بات مانی، ماننے والوں نے جب باپ کی بات مانی اور اطاعت میں زندگی گزار دی تو کبھی ولایت مل گئی ہے اور کبھی اللہ عز و جل کے قرب کی دولت اس حد تک نصیب ہو گئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ماں کی بات ماننے پر، باپ کی بات ماننے پر، ماں کی اطاعت کرنے پر، باپ کی اطاعت کرنے پر اللہ اتنا اونچا اجر عطا فرماتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرا یہ جملہ زندگی بھر کے لیے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لو۔ ساری دنیا کے علماء اور مشائخ مل کر کسی شخص کے سلسلے میں دعا کریں اور اس شخص کے سلسلے میں اس کے ماں باپ بددعا کریں تو کسی کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی، اور ساری دنیا مل کر کے بددعا کرے اور ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ یہ ماں باپ کا مقام، یہ ماں باپ کا مرتبہ۔ ماں چاہتی ہے میری اطاعت کر، باپ چاہتا ہے میری اطاعت کر۔ یقیناً ماں باپ کی اطاعت میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ شوہر چاہتا ہے بیوی میری اطاعت کرے، شوہر کی اطاعت کے اندر بیوی کے لیے فائدہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت 5 وقتہ نماز کی پابند و روزے رکھ کے حج کرے اور زکات دے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس حال میں وہ مری تو کل بروز قیامت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے گا۔ یہ عورت کا مقام شوہر کی اطاعت کی بنیاد پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ماں دیتی کیا ہے، کام کب کب آتی ہے، کہاں کہاں آتی ہے؟ تو ماں ہمیں کام آتی ہے بھوک لگی تو کھانا کھلانے میں، سر میں درد ہو تو سر دبانے میں، پریشان ہے تو دعا کرنے میں۔ وقت اتنا زیادہ نہیں میں اس کو پھیلا کر کے گفتگو کر سکوں، میں مختصر کروں گا لیکن آپ کی دماغ کے اندر بات اتارنے کی کوشش کروں۔ ماں سے زیادہ اور باپ سے زیادہ مخلص محبت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ بیٹے کے سر میں درد ہو تو ماں بے چین ہو جاتی ہے، رات کو سوتی نہیں، میرا لگتے جگر، میرا بیٹا تجھے کیا ہو گیا، سر دباتی ہے، بام لگاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ لیکن جب بیٹے کے جسم سے روح نکل جاتی ہے ماں کو معلوم ہے کہ اب میرے بیٹے کی پوزیشن یہ ہوگی کہ اسے قبرستان لے جا کر قبر کے اندر منو مٹی کے نیچے دفن کر دیں گے۔ جس بیٹے کے سر پر ماں تھوڑا سا بوجھ دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ ماں جانتی ہے کہ میرے بیٹے پر منو مٹی ڈالی جائے گی، لیکن خدا کی قسم کوئی ماں اپنے ماننے والوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہتی کہ میرے بیٹے کو قبر میں دفن مت کرنا، اس پر مٹی نہ ڈالنا۔ ماں منع نہیں کرتی، جانتی ہے، نہ قبرستان جاتی ہے، نہ اس کی قبر کے اندر جاتی ہے، نہ منو مٹی ڈالنے سے روکتی ہے۔ وہ ماں جو تڑپتی تھی اپنے بچے کے لیے، بے چین ہوتی تھی اپنے بچے کے لیے، جو اپنی اطاعت کے بارے میں کہا کرتی تھی، جو اپنے بچے کے لیے بے پناہ قربانی دی تھی، وہ ماں قبر میں نہیں جاتی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کی اطاعت اور محبت اتنی زیادہ اور اتنا خیال جس کا کرنا چاہیے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ قبر میں نہیں آتی اور وہ نہ قبر کے اندر مدد کے لیے پہنچتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر میں کون آئے گا؟ تو جواب ملتا ہے جہاں ماں کی ممتا ختم ہو جاتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی محبت کام آتی دکھائی دیتی ہے۔ قبر میں ماں نہیں پہنچے گی لیکن مصطفیٰ اپنا جلوہ دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب سرکار کی یہ حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسانوں میں، سارے انسانوں میں کوئی مجھ سے زیادہ میری امت سے محبت کرنے والا ہے، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں۔ جتنا میں اپنی امت سے محبت کرتا ہوں، ماں بھی اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتی۔
باپ بھی اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج یہ امت جو تباہ ہو رہی ہے، آج یہ امت جو برباد ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس نے سب کی تو مانی، نہ اللہ کی مانی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی۔ جب اللہ کی اطاعت ہم نے چھوڑ دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہم نے چھوڑ دی، تو آج نتیجہ یہ ہوا کہ عزت ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، وقار ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، سرخ روئی ہمارے ہاتھوں سے رخصت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ عز و جل اسے کیا عطا فرماتا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اللہ اسے بڑی کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آپ سارے اوراق الٹ کر کے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، اللہ نے اسے عزت بھی عطا فرمائی، اسے کامیابی بھی عطا فرمائی، اسے سرخ روئی بھی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آج کے بے داڑھی مسلمانوں سے کہا جائے داڑھی رکھو تو مسلمان کہتا ہے میری خوبصورتی میں فرق پڑ جائے گا، پرسنالٹی ماند پڑ جائے گی، لوگ مجھے بوڑھا تصور کریں گے۔ اللہ اللہ، آپ ذرا سوچو، کیا آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی؟ کیا بڑھاپے کی دہلیز پر آپ نہیں پہنچو گے؟ کیا آپ کی خوبصورتی ماند نہیں پڑ جائے گی؟ کیا دنیا میں کسی ایسے چہرے والے کے بارے میں آپ جانتے ہو جس چہرے کی مثال دنیا دیتی ہو کہ اس کا چہرہ اس جیسا ہے؟ لیکن اللہ اکبر، آسمان پہ نکلنے والے چاند کی مثال دی جاتی ہے۔ اگر کسی کا چہرہ بہت خوبصورت ہے تو کہا جاتا ہے اس کا چہرہ تو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا نظر آتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، چاند کی مثال کے ذریعے اس کی خوبصورتی کی بات کی جاتی ہے، لیکن اے چاند تیری عظمتوں پر قربان، تیری خوبصورتی کی تمثیل دنیا کے کسی انسان کی خوبصورتی کو دیکھ کر پیش کی جاتی ہے، لیکن اے چاند تو نے اپنی خوبصورتی اسی میں سمجھی کہ حضور کی اطاعت کریں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی رسول اعظم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند نے اپنا سینہ چیر دیا۔ آپ ذرا سوچو، کانچ کا اگر کانچ کے دو ٹکڑے ہو جائیں تو کانچ کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے تو چاند کی خوبصورتی ختم ہو جانی چاہیے نا، لیکن چاند کہتا ہے نہیں نہیں، میری خوبصورتی تو اسی میں ہے کہ میں مصطفیٰ کے اشارے پر لبیک کہہ دوں۔ اگر میں نے اپنا سینہ چاک نہ کیا تو منبروں پر میری تعریف نہیں ہوگی، مسجدوں میں میری تعریف نہیں ہوگی۔ آج اگر میری تعریف ہو رہی ہے تو مصطفیٰ کی بات ماننے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ چاند بدصورت نہیں، چاند خوبصورت کہلاتا ہے۔ آج بھی چاند کی خوبصورتی کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں تم سوچتے ہو کہ تم ناکام ہو جاؤ گے؟ آئیے اور تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلو۔ کوئی ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، لمبی گاڑیاں ہیں، بنگلو ہے، اور اسی کا ایک بھائی ایک دم غریب مزدوری کرتا ہے، تو وہ اپنے بھائی کو ریسپیکٹ نہیں دے گا کہ پہننے کے لیے اس کے پاس کپڑے نہیں، کسی محفل میں آ جائے تو بتائے گا نہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اس لیے کہ غریب ہے نا، اچھے کپڑے نہیں پہنا۔ اس کا بھائی بھی آ رہا ہو، کوٹ پینٹ والا بھی آ رہا ہو تو آدمی کیا کرے گا؟ کوٹ پینٹ والے کی آؤ، آئیے آئیے، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ لیکن بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے کے اندر اس کا کوئی رشتہ دار یا بھائی آیا تو اسے وہ عزت نہیں دی جاتی۔ بولیے میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ جواب دیجیے۔ ہے نا، ہوتا ہے نا ایسا۔ غریب کو کوئی عزت نہیں دیتا، فقیر کو کوئی عزت نہیں دیتا، پیون والے کپڑے والوں کو کوئی عزت نہیں دیتا۔ لیکن میں حیران ہوں، یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ خواجہ کے کپڑے پر تو پیون لگے ہوئے تھے، ان کا تو کوئی بنگلہ بھی نہیں تھا، لیکن بادشاہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے بھیک مانگتا دکھائی دیتا ہے۔ یا اللہ، یہ خواجہ کو عزت کیسے ملی پیون والے کپڑے کے باوجود؟ تو جواب ملے گا، خواجہ اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرتے تھے، مصطفیٰ پیارے کی اطاعت کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی۔
مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اللہ نے حضور کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ علماء تشریف فرمائیں، ایک بہت اہم بات میں عرض کرتا ہوں، قرآن میں جہاں جہاں بھی اللہ کی اطاعت کا حکم ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کا، اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں رسول کی اطاعت کا صرف حکم ہے، اور اسی حکم کو اللہ نے فرمایا اگر میرے رسول کی مان لو تو گویا میری ہی تم نے مان لی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی۔ آپ رسول کے گویا نہیں، فقد اطاع اللہ، بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تم کہاں عزت تلاش کر رہے ہو؟ کس کی بات ماننے میں عزت تلاش کر رہے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو گندی پکچریں دیکھ کر، آوارہ گردی کر کے، ہیرو جیسی پھٹی ہوئی جینس پہن کر اور آوارہ گردی کر کے تمہیں عزت ملے گی؟ نہیں مل سکتی۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ پیارے کی اطاعت کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو صرف یہ نہیں کہ زمین کے اوپر عزت ملے گی، قبر میں بھی عزت ملے گی اور میدان محشر میں بھی عزت ملے گی۔ رسول کی اطاعت کے صدقے میں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے صدقے میں۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی زندگی کا جائزہ لو، تابعین کی زندگی کا جائزہ لو، اولیاء کاملین کی زندگی کا جائزہ لو تو آپ کو پتا چلے گا وہ جہاں سن لیتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بس پھر وہ کوئی چیز نہیں سوچتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، فرما برداری کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کی فرما برداری میں اللہ نے کامیابی اور کامرانی رکھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جب طریق مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا بلکہ ہماری سوچ پر غیروں کا اتنا اثر ہو گیا کہ پیدائشی مسلمان کہتا ہے کہ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو بیکورڈ کہلائیں گے، اسی لیے کہیں بھی کھڑے ہو کر کھا لیتا ہے، کہیں بھی کھڑے ہو کر پی لیتا ہے پانی، کہیں بھی کسی طریقے سے زندگی گزارتا چلا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اس طریقے سے، یعنی مثال کے طور پر چند سرمایہ داروں کے یہاں شادی کی دعوت ہو گئے اور وہاں بوفے سسٹم ہے تو وہ کھڑے ہو کر ہی کھائے گا اور بیٹھ کر کھانے کے بارے میں سوچے گا میں بیٹھ کر کھاؤں گا تو لوگ سوچیں گے یہ پرانے زمانے کا انسان کہاں سے آ گیا۔ اللہ اکبر! آپ ایئرپورٹ پر ہیں، کچھ کھانا ہے کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، پینا ہے کھڑے ہو کر پی رہے ہیں، اسٹیشن پر کھڑے ہو کر، اور اگر کوئی کہے بیٹھ کر کھاؤ پیو تو آپ کہیں مولانا سب دیکھ رہے ہیں، ارے آپ نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں شرماتے ہو اور ہیرو کے طریقے پر عمل کرنے میں، یہودیوں کے طریقے پر عمل کرنے میں، مجوسیوں کے طریقے پر عمل کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں۔ لا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت کرنے والا جب ماں کام نہیں آئے گی، باپ کام نہیں آئے گا، بھائی کام نہیں آئے گا، رشتے دار کام نہیں آئے گا، کوئی انسان کام نہیں آئے گا، تو ایک ہی ذات ہوگی جو اللہ کی بارگاہ میں جس کی رسائی ہوگی، اور جو ذات کام آئے گی وہ ذات ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ان کے طریقے پر عمل کرو، ان کے ارشاد پر عمل کرو، ان کے فرمان پر عمل کرو، ان کی باتوں کا ادب کرو، ان کے فرمان کو لائٹلی مت لو، فرمان سنو سیریس ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بات ختم۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بات آئے تو پھر ایک دم بالکل لاؤبالی پن کا مظاہرہ مت کرو، سنجیدہ ہو جاؤ، ایک دم سیریس ہو جاؤ۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی عزت نہیں مل سکتی، کامیابی نہیں مل سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس پرمسرت موقع پر میں آپ کو یہی عرض کروں گا، کھانے کا مقصد بھی اللہ عز و جل نے بتایا ہے، پینے کا مقصد، پانی پینے کا مقصد بھی بتایا گیا ہے، سونے کا مقصد بھی بتایا گیا،
اٹھنے کا مقصد بھی بتایا گیا، چلنے کا مقصد بھی بتایا گیا، حد تو یہ ہے کہ اونٹوں پر بازار میں بیٹھنے کا مقصد بھی حدیث میں بتایا گیا کہ باہر تم بازار میں بیٹھو تو کیا کرو، اس کا مقصد بھی اسلام نے بتایا ہے۔ لیکن ہم نے کسی کا مقصد جانا نہیں، صرف فارمولیٹی کے طور پر سب کچھ کرتے ہیں، مقصد کو پہچانا، مقصد کو جاننا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جب بھی اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے لیے آپ قدم اٹھانا چاہیں گے نا، تو شیطان روکے گا، اس لیے کہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کی دنیا بھی سدھر جائے اور آپ کی آخرت بھی سدھر جائے، تو شیطان روکے گا۔ تو آپ شیطان کی مت سننا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو آپ نے فوقیت دی تو انشاءاللہ العظیم دونوں جہاں میں کامیابی نصیب ہوگی۔ بس ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ بات کیا ہے؟ میرے ایک بہت اچھے دوست جو 5 وقتہ نماز کے پابند، اتنے نماز کے پابند ماشاءاللہ کہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ شاید ہی کبھی ان کی نماز قضا ہو۔ آج مسلمان تو ابھی گش وغیرہ کا معاملہ ہی نہیں ہے، پورے ہندوستان میں دیکھ لیجئے نماز کے معاملے میں کیا ہے۔ وقت ہوتا ہے تو آدمی بھاگتا ہے ادھر ادھر کہ کہیں کوئی پکڑ کے نماز کے لیے کھڑا نہ کر دے، مسجد کے قریب ہوگا تو اور بھاگ جائے گا کہ کہیں پکڑ کے اندر نہ لے جائے۔ یہ حال ہو چکا ہے، اور پھر دعویٰ کیا ہم حضور سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ بندہ نماز کا بہت پنکچوئل تھا، بہت پنکچوئل تھا۔ اتفاق سے ایک دن فجر کی نماز کو 7-8 منٹ یا 5-7 منٹ باقی ہوں گے اور اس کی آنکھ کھلی، اور جیسے دیکھا کہ تم کانپ گیا، یا اللہ میری نماز قضا ہو جائے گی۔ تو پھر شیطان نے تھپکی دی، ابھی 7 منٹ باقی ہیں، تو اٹھے گا، استنجا کرے گا، وضو کرے گا، تب تک تو وقت چلا جائے گا، پے کو نیند خراب کرتا ہے۔ شیطان نے تھپکی دے کر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، چونکہ وہ حضور سے محبت کرتا تھا، اس کے دل میں خیال پیدا، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دل میں خیال پیدا، اور وہ خیال کیا تھا؟ میں جلدی سے اٹھوں، جلدی سے وضو کر لوں، چاہے 2 فرض ہی پڑھ لوں، اگر میں 2 فرض پڑھ لوں گا تو میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے گا۔ بس وہ اٹھا، اٹھ کر جلدی سے وضو کیا، 2 فرض اس نے فجر کی ادا کر لی۔ اس کا کہنا ہے نمازیں تو میں نے بہت پڑھی ہیں، لیکن اس نماز کے بعد جو مجھے سکون ملا ہے ایسا سکون مجھے کبھی نہیں ملا۔ آپ اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ کیا آپ نہیں چاہتے ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو، باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا خیال ہے؟ خوب مزے سے چادر تان کے سو جاتے ہو، کوئی اٹھاوے نہیں۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنی فکر کو۔ ہر چیز کی تخلیق کا مقصد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجنے کا مقصد یہ ہے۔ کئی مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور جب کوئی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اسے بڑی کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج سے آپ ارادہ کر لیں، من بنا لیں، آج کا من گھبراتا ہے، دل آپ کا بے چین رہتا ہے، طبیعت میں بے قراری رہتی ہے، آپ حضور کی بات ماننا شروع کر دو، ساری بے چینیاں ختم ہو جائیں گی، ساری بے قراریاں ختم ہو جائیں گی، سارا سکون اللہ آپ کے دل پر نازل فرما دے گا انشاءاللہ العظیم، سب تکلیفیں اللہ دور فرما دے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ کہ فرق ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت بندہ ڈر سے بھی کرتا ہے،
کہ مولا کہیں گرفت نہ فرما دے۔ اللہ کی اطاعت اس لیے بھی بندہ کرتا ہے کہ اللہ جہنم میں نہ ڈالے۔ اللہ کی اطاعت اس لیے بھی بندہ کرتا ہے کہ قبر میں عذاب نہ ہو۔ اللہ کی اطاعت بندہ اس لیے بھی کرتا ہے تاکہ پروردگار جل جلالہ روزی تنگ نہ کر دے۔ لیکن حضور کی اطاعت تو صرف اس لیے ہوتی ہے کہ مصطفیٰ ناراض نہ ہو۔ اطاعت اس لیے کرتا ہے کہ بس مصطفیٰ راضی ہو جائیں، میں نافرمانی نہ کروں، اس لیے کہ نافرمانی کروں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ یہاں کوئی ڈر ہے ہی نہیں۔ اور قرآن میں اطاعت کی بات کہی گئی، اور اطاعت طوعاً سے ہے، اس کے معنی ہوتا ہے خوشی اور مسرت سے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ تو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرتا ہے نا، وہ بوجھ سمجھ کر کے نہیں، محبت میں کرتا ہے، خوشی میں کرتا ہے۔ اور جب حضور سے محبت اور خوشی میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ دونوں جہاں کی کامیابیاں اسے عطا فرما دیتا ہے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی اس سلسلے میں عرض کروں گا، اس لیے کہ پر مغز کتاب مجھ سے پہلے آپ نے سن لیا، میں تو بس ایسی ہی تبرکت تھوڑی دیر کے لیے کچھ باتیں عرض کر دیا۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اپنے دل کے نہا خانوں میں جگہ دیں گے۔ یہاں میری بہنیں بھی موجود ہیں تو ان سے خاص ایک ہی بات میں کہوں گا، دوسری بات نہیں کہوں گا۔ آج کل ہماری بہنوں کو بڑا شوق ہے عطر لگانے کا، پرفیوم لگانے کا، خوشبو کے استعمال کرنے کا، اور بہت نکلتی ہیں تو اس طریقے سے ان کی یعنی خوشبو سے آدمی ان کی طرف مائل ہو جائے اور لگے کہ کوئی خوشبو لگائے ہوئے نکلا ہے، اور عورتیں لگانے میں ہچکچاتی نہیں ہیں۔ سن لو، ایسی عورت جو ایسی خوشبو لگائے جو خوشبو پھیلتی ہو، یعنی جس کی خوشبو پھیلتی ہو، ایسی عورت کو سرکار نے شریف عورت نہیں فرمایا، شریف عورت نہیں فرمایا۔ جس عورت کے جسم سے، کپڑے سے ایسی خوشبو نکلتی ہو جو خوشبو پھیل رہی ہے۔ ہاں، عورت اپنے شوہر کے لیے گھر میں خوشبو لگا سکتی ہے، یہ اس کو اجازت ہے، لیکن گھر سے باہر نکلنا ہے تو لگایا پرفیوم اور نکل۔ بھول جاتے ہیں کہ حضور نے کیا کہا ہے۔ گانے سنتی ہیں، بگ باس دیکھتی ہیں، غزلیں سنتی ہیں، پتہ نہیں کیا کرتی ہیں۔ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابیات سے فرمایا کہ بیچ راستے میں نہ چلو، اگر ضرورت پڑنے پر تمہیں گھر سے نکلنا ہی پڑے تو کنارے سے چلا کرو، بیچ میں نہ چلا کرو، کنارے سے، دیوار سے لگ کر یا کنارے سے چلا کرو۔ تو آپ کو معلوم ہے مدینے میں عورتیں اس طریقے سے کنارے پہ چلتی تھی کہ ان کے کپڑے دیواروں سے جو الجھ جایا کرتے تھے۔ اور آج کیا پوزیشن ہے، ایسے نکلتی ہیں کہ مرد کو کنارے ہو جانا پڑتا ہے، ان کو کنارے پہ ہونے کی ضرورت ہے۔ میں خود بامبے کی منگل داس مارکیٹ میں کپڑا خریدنے کے لیے گیا، بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کپڑا خریدنے کے لیے گیا، بہت نیرو گلی تھی، سامنے سے برقع پوش کچھ خواتین آ رہی تھی۔ اب میں پریشان کہ اب یہ خواتین آ رہی ہیں، میں کھڑا کہاں رہوں، نیرو گلی تھی۔ میں ایک دکان والے کی دکان کے اوپر بیٹھ گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مرد نکل رہے ہیں، عورتیں وہ آ رہی ہیں، کوئی احساس تک نہیں ہے کہ ہمارا جسم غیروں کو لگ رہا ہے یا غیروں کا جسم ہم کو لگ رہا ہے۔ وہ بھول جاتی ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی غیر محرم کا جسم کسی غیر محرم کو، یعنی کسی لڑکے کا جسم کسی لڑکی کو جو حرام ہے، غیر محرم ہے اس کے لیے، ابھی تک اس کے لیے حلال نہیں ہے، اگر ٹچ کر جائے قیامت میں اس حصے کو جہنم کی آگ سے جلایا جائے۔ ذرا سوچو کیا ہو رہا ہے یہاں پر، کہاں جا رہے ہیں؟ میری بہنوں ذرا سنبھلو، ذرا سوچو، اور جتنا احسان عورتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ وصال کے وقت دنیا سے جاتے وقت بھی حضور کو ان عورتوں کا کتنا خیال کے فرماتے ہیں
کہ عورتوں کا خیال رکھو، عورتوں سے اچھا سلوک کرنا. جاتے جاتے جب سرکار کے لبھائے مبارک پر جنبش کی، ایک صحابی قبر مدار اقدس کے اندر اترے اور سننا چاہا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، تو حضور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کے حوالے سے فرما رہے ہیں. اتنا خیال ہو، لیکن ان عورتوں کو حضور کا کوئی خیال نہیں. اور جن کو خیال تھا، جو عورتوں کو اللہ کے رسول کے احسان کا خیال تھا، ان کی سچویشن کیا؟ تو غزوہ احد کے موقع پر یہ ہوا پھیلا دی گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو ایک خاتون میدان احد کی طرف ملے صحابی، تو پوچھا حضور کا حال کیا؟ کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن میرے آقا کیسے ہیں؟ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، سننے والی کہتی ہے میرے آقا کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تھوڑا آگے بڑھی، پوچھا میرے ایک اور سے ملی، پوچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یہ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ پھر آگے بڑھی، پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر بتایا گیا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں. تو وہ عورت کہتی ہے حضور سلامت تو سب سلامت. جانتی تھی کہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ حضور کے صدقے میں ملی ہے. اور آج بھی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ ہیروئن کے طریقے پر چلنے سے. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں بھول گئی ہو حضور کے احسان کو؟ کیوں سرکار کے کرم کو فراموش کر بیٹھے ہو؟ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرو. ڈبے کا دودھ پلانے سے طاقت تو پیدا ہو سکتی ہے، ایمان رگوں کے اندر نہیں پہنچ سکتا. ماؤں کو چاہیے کہ دودھ کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا وہ ماں باپ کا بھی وفادار ہوگا اور انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرے گا. اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.